میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ نہایت ہی محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے رحیم، کریم، رؤوف اور شفیق بنایا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کے لیے کیسے مہربان تھے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ سے حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب انتہائی رازدارانہ اور بہت ہی گہرائی میں دیا۔ آپ نے فرمایا، پوچھنے والو میرے کریم کے اخلاق کا پوچھتے ہو؟ کانا خلقہ القرآن، میرے رسول کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن مجید کو دیکھ لو۔ اب یہاں ام المومنین نے جو لفظ کہے کہ حضور کے اخلاق، حضور کا خلق قرآن تھا، اس میں حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے کہنا کچھ اور تھا، کہہ کچھ اور گئیں۔ اب انہوں نے لفظ یہ کہے کہ حضور کا خلق قرآن تھا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید دیکھتا نہیں، ظاہری اس کی آنکھیں نہیں ہیں، قرآن کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرتا، ہر کہمہ کے ساتھ قرآن گفتگو نہیں کرتا، قرآن کسی سے محبت پیار کی باتیں نہیں کرتا، تو پھر حضور کے خلق کو ہم قرآن سے کیسے دیکھیں؟ یا حضور کا خلق قرآن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ میرے نبی کا خلق خداوندی ہے، لیکن انہوں نے ادب کی وجہ سے پردہ رکھا کہ سمجھنے والے آپے سمجھ جائیں گے کہ جو حضور کی عادتیں ہیں، یا یوں سمجھیں جو اللہ کی عادات ہیں وہی حضور کی عادات ہیں۔ جو اللہ تعالی کی عادتیں، کانا خلقہ القرآن، اب قرآن کس کا کلام، کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، تو فرمایا جو صفت خدا ہے وہی صفت مصطفیٰ ہے۔ لیکن انہوں نے بات کو اس لیے کھول کر نہیں بیان فرمایا کہ دماغ بہت چھوٹے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کے چھوٹے دماغ میں بڑی بات نہیں آئے گی، اور حکیم اور دانا اسی کو کہتے ہیں جو بات کرے تو سننے والے کی سطح کے مطابق کرے، اس سے اونچی بات کرے گا اس کے پلے۔ اسی لیے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اسی فلسفے کو انہوں نے واضح کیا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، تو یہ بات ہے خاص۔ تو ام المومنین نے پردے کے اندر بات کی کہ جس کے حصے میں آئے گی اس کو سمجھ بھی۔ تو اللہ کی عادتیں، اللہ کی عادتیں کیا ہیں؟ اللہ ہر کسی سے نبھاتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس سے بھی، جو نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ، فرمایا کہ عَلَى ظَهْرِهَا، اگر اللہ تعالی لوگوں کے کام اعمال کو دیکھ کر ان کو پکڑ کرتا
تو فرمایا زمین کے سینے پر تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو زمین پہ چلنے کے قابل ہوتا، سارے ہی پکڑے جاتے۔ اگر اللہ تعالی بندوں کے اعمال کو معیار بناتا کہ جس کے عمل ہوں گے اس کو چھوڑوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا، فرمایا ہمارا تو ایک بھی عمل ایسا نہیں جو اس درگاہ کے قابل ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بندوں کی کیا بات ہے، فرماتے ہیں جے او قہر کمامن لگدا، جے او قہر کمامن لگدا، کون کوئی جو چھٹ دا، جے او قہر کمامن لگدا، کون کوئی جو چھٹ دا، رحمت اس دی جگ وسائے تے ہر کوئی نعمت لٹ دا۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، رحمت اس دی اے جگ وسائے تے ہر کوئی نعمت لٹ دا۔ اسی طرح نبی پاک کو اللہ نے اپنی صفتوں سے متصف فرمایا ہے، بلکہ حضرت محی الدین ابن عربی کشاف زمان غوث زمان آپ فرماتے ہیں ان اللہ خلقہ حیا قیوما عالما قادرا کریما مریدا مدبرا حکیما۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیارے اس انسان کامل کو خلقہ حیا، اسے زندہ بنایا ہے، عالمن اسے عالم بنایا ہے، اور فرمایا اسے ہمیشہ قائم ہونے والا بنایا ہے، اور اگر فرماتے ہیں کہ کریمن اسے کریم بنایا ہے، مدبرن اسے مدبر بنایا ہے، اسے دانش مند بنایا ہے۔ تو اس لیے سرکار کی ساری صفتیں اس کو کہتے ہیں بندہ مولا صفات، ہے تو بندہ اللہ کا لیکن صفتیں اس میں اللہ والی ہیں بندے اللہ کے لیکن اس میں آپ کی ذات میں صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ والی ہیں، کہ اللہ بھی اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اپنے بندوں کو دھتکارتا نہیں، اپنے بندوں کو دھکے نہیں دیتا، جو بھی بندہ آتا ہے امیر غریب فقیر گدا شاہ ہر کسی کے ساتھ نبھاتا ہے۔ تو میرے سرکار کی بھی یہی عادتیں تھی، جو بھی آتا سرکار اس سے نبھاتے، حضور اسے دھکے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضور کو اپنی صفات کے رنگ میں رنگا، اللہ اپنی صفات میں حضور کو رنگ دیا، اسی لیے حضور فرماتے ہیں آنا مرآت جمال الحق، اگر کسی نے اللہ کو جاننا دیکھنا پرکھنا ہو تو اس کا آئینہ میں محمد عربی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اب اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ چلتا نظر نہیں آتا، اللہ پھرتا نظر نہیں آتا، اللہ بولتا نظر نہیں آتا، بس اس کے حسن کا آئینہ ہے جو چلتا بھی نظر آتا ہے، جو بیٹھا بھی نظر آتا ہے، جو ہنستا بھی نظر آتا ہے، جو مسکراتا بھی نظر آتا ہے، جو نوازشات کرتا بھی نظر آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کائنات کا لاکھ داتا ہے جو پوری کائنات کو نظر آتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب اپنی شان کے مطابق
اے شہباز نبوت اپنی پرواز کے مطابق پر کشا نہ ہو، اپنی شان کے مطابق نہ پرواز کر. کیوں؟ تو اگر اپنی شان کے مطابق اڑے گا تو کس کے اتنے پر ہیں کہ تیرے ساتھ اڑ سکے؟ تو اپنی شان کے مطابق اگر بولے گا کس کی اتنی سمجھ ہے کہ سمجھ سکے؟ تو اگر اپنی شان کے مطابق تو ان میں تو ایک بھی ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور نے روزہ رکھ چھوڑا مسلسل. ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، جو بڑے حوصلوں والے تھے اس دور کی بات ہے، حضور نے رکھ دیے مسلسل روزے. ایک دن روزہ رکھا، نہ پھر دوپہر، نہ شام، نہ رات، نہ صبح، نہ پھر شام، مسلسل روزہ ہی روزہ. خدام کو جو پتا چلا کہ ہم کھاتے پھرتے ہیں، سرکار روزے سے ہیں، انہوں نے کہا چلو ہمارا بھی روزہ. اب آپ کو پتا ہے کہ روٹی بندہ اگر 2 دن نہ کھائے، 2 دن تو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک روزے سے ہی کام تمام ہو جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے جب مسلسل بھوک پیاس کو برداشت فرمایا، پھر کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی صبح گرا، کوئی شام گرا، آہستہ آہستہ گرتے گئے، بستر پہ پڑتے گئے، نمازی کم ہوتے گئے. سرکار نے دیکھا کل تھے 100، پھر دیکھا 70، پھر دیکھا 50، پھر دیکھا 40، پھر بچ گئے 20. اور خیر ہے، یہ ہر روز جھڑتے ہی جا رہے ہیں. سرکار روزے سے ہیں. اچھا روزہ رکھا ہے کہ یہ روزہ رکھتے رکھتے سارے ہی جھڑتے جا رہے ہو؟ پوچھا گیا، بلاؤ انہیں. بلائے گئے. بھئی کیا ہوا؟ سرکار آپ کو دیکھ کے ہم نے مسلسل روزہ رکھا، اب حال یہ بن گیا ہے کہ چل سکتے نہیں، قدم اٹھا سکتے نہیں، مسجد میں آ سکتے نہیں. اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم اور ہم، ایوکم مثلی، ہے تم میں کوئی ایسا جو ہو میرے جیسا؟ اللہ اکبر. 15ویں صدی میں تو کئی ہیں جو کہتے ہیں حضور بھی تو بندے تھے، لیکن وہاں ایسی کوئی نسل کا آدمی، بلکہ اس بری نسل کا کوئی بندہ وہاں نہیں تھا جو نبی کو اپنی مثل کہتا. اب وہاں کوئی ایسا نیچ نہیں تھا، سارے ہی اعلیٰ تھے. میرے نبی نے سوال کیا، ایوکم مثلی، ہے تم میں کوئی جو ہو میری مثل؟ گردنیں جھک گئی. حضور آپ جیسا تو کوئی نہیں. اب میرے نبی نے پردہ اٹھایا، فرمایا لستو کا ہے آتے کم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. یہ الگ بات کہ تم میں رہتا ہوں، یہ الگ بات کہ تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، یہ الگ بات کہ تمہارے ساتھ ہنستا ہوں، یہ الگ بات کہ تمہیں سینے سے لگاتا ہوں، یہ الگ بات کہ تمہارے ساتھ پتھر اٹھاتا ہوں. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اپنے دماغ سے نکال دو کہ کوئی تم میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن، سلمان، سن لو سارا جہان، میرے جیسا تم میں کوئی نہیں. اگر علی نبی جیسے نہیں تو مولوی عبد الولی یہ نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عقیدہ رکھو، لم یأت نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا. حضرت پیر مہر علی شاہ بڑے میٹھے انداز میں یہی بات سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کوئی
مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، اے چپ کر میرے علی۔ اس لیے جب علی، عثمان، صدیق نبی کی مثل نہ کہلائے تو یہ بتھاڑ کہاں سے آئے؟ جو اپنے آپ کو کہے ہم بھی بندے وہ بھی بندے، اور تم سر سے لے کر پاؤں تک گندے گندگی کے پلندے، تم کہاں ہو اس جیسے بندے؟ اس لیے اللہ پاک نے محبوب کو فرمایا ان پر ترس فرما، ان پر ترس فرما، اپنے پر سمیٹ لے، تو ذرا اپنے مقام سے نیچے اتر، ان کو بھی ساتھ لے کے چل۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں۔ محبوب ان غریبوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو، ان کو اپنے، اب حضور ہمیں پھر ساتھ لے کے چلے، جس کو جیسا دیکھا ویسے ہی، ایک ہی وقت میں وقت کا سلطان بھی آپ کی بارگاہ میں، اور وقت کا چھوٹا سا فقیر بھی جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی، یہ شان ہے آقا کی۔ کوئی بچہ ہے حضور اس کے ساتھ بچوں کی طرح پیار کر رہے ہے، شان کے نہیں؟ ایک مولانا صاحب کو کسی نے کہا جی ذرا تقریر سوکھی کرو، سن سمجھ نہیں آتی، تے انہوں نے گردن کو اکڑا کے کہا، کہنے لگے میں تواڈی خاطر اپنا علم تھلے لے آواں۔ مولوی ہاں باشد کے چپ نہ کند، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے، یہ ہے صفت اللہ والی۔ حضور حضرت انس کے گھر جاتے، حضرت انس کا چھوٹا بھائی تھا، نام تھا ابو عمیر، تھا چھوٹا سا بچہ، کھیلتا تھا کھلونوں سے۔ آپ مجھے بتائیں کھیلنے والے بچے کے ساتھ نبی پاک کا بیٹھ کے پیار کی باتیں کرنا سمجھ میں آتا ہے؟ ساری کائنات کے معاملات، عبادات، ساری کائنات کی ساری تکلیفیں، دکھ، کانٹے ایک دل میں چبھتے، لیکن اس محبوب کے کرم دیکھ، بچہ تھا، حضرت ام سلیم کا بیٹا تھا، سرکار اس گھر میں جو آتے اس بچے سے پیار کی باتیں، کبھی چڑیوں کی باتیں، کبھی بلبلوں کی باتیں آپ اس سے کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کی قدرت، اس بچے کے پاس ایک بلبل تھی، بچوں کے شوق اپنے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بچے کے پاس تھی بلبل، اب بلبل گئی مر، اللہ اکبر۔ او بڑے آدمی غور تو کر، ہم ذرا تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو نیچے واپسی کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ خلق ہے، اس کو ہم اپنے آپ سوچیں کہ ہم اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنے دوتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلیں، یہ بھی سنت رسول ہے، اللہ اکبر۔ اب سرکار نے دیکھ، آپ تشریف لائے، اس کی بلبل مر گئی،
बुलबुल मर गई तो उसको तो प्यार था बुलबुल से, अब मुंह बसोरे बैठा है। मुंह ते पंजाबी च की आदत, चलो मन लेंदे वैसे है नहीं। अफसुरदा, ये तो बड़ा उस तो भी औखा लफ्ज। अफसुरदा हुआ बैठा है, मुंह बसोरे बैठा है, कुमलाया हुआ है, कुमलाया हुआ है। अब बेचारा रंजीदा है, बैठा है चुप करके। अम्मा कहती है अबू उमैर खाना खा, मैं नहीं खाना। अबू उमैर दूध पी, मैं नहीं पीना। अब जिद जो कर गए, अम्मा अब्बा कहे माने किसी की नाम। अब सरकार आ गए, उसकी मां ने, सरकार शुक्र है आप तशरीफ ले आए। हमारा प्यारा अबू उमैर न खाता है न पीता है। हालत देखे हजूर, क्या हुआ? सरकार इसकी बुलबुल मर गई। हजूर इसकी बुलबुल मर गई। अब मेरे नबी सदके तेरे कहते हैं मैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद एक दिल हमारा क्या और आजार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजूर ने देखा बैठा है मुंह बनाए, आप आए, आके शहादत की उंगली मारी उसे। उसने ऐसे सर उठाया, वेखा ते सही कौन आया। देखा तो सरकार सर पे खड़े हैं और फट एक जुमला फरमाया, फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर। कैसे अरबी का जुमला जोड़ा है, जैसे कभी कभी मैं जोड़ देता हूं जुमले से जुमला, तो कुछ बेसुरे और बेगुरे कहते कादरी साहब ते जुमले जोड़ देने, ओए हमें नहीं जुड़ते।